الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن العلماء ورثة الأنبياء أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. معزز طلباء کرام اور دوست و احباب، آج یہ جو پروگرام ہے طلباء کا امتحان اور اس میں پھر کامیابی اور اس کے بعد ملنے والے انعامات، یہ طلباء کے لیے ایک بہت ہی اہم پروگرام ہے. اور حقیقت بھی یہ ہے کہ جتنے طلباء نے امتحان دیا وہ سب ہی کامیاب ہیں، کوئی ایک بھی ناکام نہیں ہے. ہاں بس فرق یہ ہے کہ کسی کو ذرا زیادہ حصہ مل گیا اور کسی کو کم مل گیا، لیکن حقیقت ہے کہ اگر کوئی بھی طالب علم جو اس میں شریک ہو گیا، بیٹھ گیا، کوئی ایک بھی فیل نہیں ہے، ناکام نہیں ہے. یہ حقیقت ہے اور اس کی دلیل ہے. وہ ایک معروف حدیث ہے، تفصیلی اشارے سے آپ کو یاد آ جائے گی. اللہ تعالیٰ کے فرشتے زمین کا چکر لگاتے ہیں، یطوفون فی الطرق، اور وہ ایک مجلس میں شریک ہوتے ہیں اور پھر وہاں سے اٹھ کر اللہ تعالیٰ کے پاس جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتے ہیں کہاں سے آئے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ علم ہے. وہ تو دل میں آنے والے خیال جو ساتھ بیٹھوں کو معلوم نہیں اسے بھی جانتا ہے. تو اتنے فرشتے زمین پر آئے، اڑ کر گئے، اللہ دیکھ رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ کو تو پتہ ہے کہاں سے، لیکن اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہاں سے آئے؟ فلاں مجلس سے آئے. کیا کہہ رہے تھے؟ یسبحونک ویکبرونک ویحمدونک، تیری تعریف، تیری تسبیح، تیری تمجید بیان کر رہے تھے. وہ کیا مانگتے تھے؟ جنت. کس سے بنا مانگتے تھے؟ جہنم. جنت دیکھی ہے؟ نہیں. دیکھ لیں تو کیا ہو، ابھی سنا ہے تو ان کی تڑپ اتنی ہے، اگر دیکھ لیں تو وہ تو ہر وقت اس کی لگن میں لگے رہیں. جہنم سے پناہ مانگتے تھے، دیکھی ہے؟ نہیں. اگر سن کر ہی اتنا رو رہے ہیں، ڈر رہے ہیں، اگر دیکھ لیں وہ عذاب تو کیفیت کیا ہو. کانوا اشد منہا فرارا، یا رب ان کی تو پہلے ہی سسکیاں بن جاتی ہے، اگر وہ جہنم دیکھ لے تو پھر تو ان کا جہنم سے دوڑنا اور زیادہ ہو جائے.
فرمایا گواہ ہو جاؤ اے فرشتوں، میں رب نے ان تمام بندوں کو معاف کر دیا اور جنت واجب کر دی۔ اگر یہ کو بند ہو سکے تو بند کر دیں۔ جنت واجب کر دی اور جہنم ان پر حرام کر دی۔ جب اتنا بڑا انعام دیکھ کر ایک فرشتہ اللہ تعالیٰ سے کہتا ہے یا رب تیرے فیصلوں پہ اعتراض کوئی نہیں، تیرے فیصلوں پہ اعتراض کوئی نہیں، لیکن اتنا بڑا انعام کہ جنت مل جائے اور جہنم سے آزادی کا پروانہ مل جائے۔ ٹھیک ہے، جو تیری تعریف، تسبیح، تحمید، تمجید تیری یاد میں لگے تھے اور رو رو کر جنت مانگ رہے تھے، جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے، ان کو دے دے تو ٹھیک ہے، لیکن ایک اپنے کام آیا تھا، ایک اپنے کام آیا تھا، اس کا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، لینا دینا نہیں، بس وہ اپنی کسی ضرورت کے تحت آیا اور بیٹھ گیا، تو اس کو بھی جنت مل جائے گی اور اس پر بھی جہنم حرام ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہؤلاء القوم لا یشکا بہم جلیسہم، وہ ایسے افراد ہیں کہ ان کے پاس جو بیٹھ جاتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بھی محروم نہیں کرتا۔ اس آنے والے کی نیت نہیں بھی تھی، ارادہ نہیں بھی تھا، سوچ نہیں بھی تھی، وہ اس ارادے سے نہیں بھی آیا تھا، لیکن اس مجلس میں بیٹھ گیا۔ جب رب نے سب کو ہی جنت دے دی، آنے والے کو بھی اللہ محروم نہیں کریں گے، اس کو بھی جنت عطا کر۔ تو اگر وہاں اپنی کسی حاجت سے آنے والا محروم نہیں ہوگا تو یہاں جو آیا ہے پڑھنے کے لیے، پڑھانے کے لیے اور بیٹھ کر امتحان دے رہا ہے، سوچ رہا ہے، تو یہ شخص بھی کبھی محروم نہیں ہو سکتا ہے۔ ہاں، پڑھنے والا، کامیاب ہونے والا بہتر ہے اس کے مقابلے میں جس کے نمبر کم ہیں یا اس کو صحیح نہیں آیا، اس سے بہتر ہے، لیکن ہیں دونوں ہی بہتر، اور دونوں اس کے مقابلے میں جو آیا ہی نہیں اور جس نے پڑھا ہی نہیں، جس نے سیکھا ہی نہیں، اس کے مقابلے میں تو ان کی شان آسمان و زمین کے فاصلے سے بھی زیادہ بڑھ کر ہے۔ وہ معروف حدیث ہے، میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب طالب علم، یہ لفظ طالب علم، علم کو طلب کرنے والا، پہلے یہ سمجھ لیں طالب علم کون ہے؟ علم کو طلب کرنے والا۔ علم کیا چیز ہے؟ ہمارے ہاں بس جس نے بستہ پہن لیا وہ طالب علم ہو گیا، ہمارے ہاں جس نے کتابیں پکڑ لی وہ طالب علم ہو گیا، ہمارے ہاں جو کچھ بھی پڑھتا ہے وہ سٹوڈنٹ طالب علم ہو گیا، سکولوں کے بھی طالب علم سٹوڈنٹس، یونیورسٹی کے بھی، کالجز کے بھی۔ غلط ہے یہ لفظ، اصل میں غلطی ہے یہ۔ علم کیا ہے؟ علم وہ ہے جس کی دعا سید الکونین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے کرتے تھے، ربی زدنی علما، اے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ آپ اللہ تعالیٰ سے کہتے اے رب میرے علم میں اضافہ فرما، تو وہ علم کون سا ملتا تھا؟ قرآن کی وحی اور حدیث کی وحی، بس علم اصل ہے ہی وہ جو قرآن اور حدیث ہے، اس کے علاوہ کوئی علم نہیں، باقی سارے فن ہیں۔ علم فقط اللہ کی وحی کا نام ہے، اور وحی صرف دو چیزوں کا نام ہے، ایک قرآن اور دوسرا حدیث، بس۔
अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफिआ। आप हर रोज सुबह के वक़्त अल्लाह ताला से दुआ करते हैं, अल्लाह नफामंद इल्म अता फरमा। अल्लाह ताला ने इल्म दिया, वो क्या था? वो इल्म सिर्फ और सिर्फ किताब और सुन्नत का इल्म। तो तालिब इल्म भी सिर्फ वही बनेगा जो कुरान और हदीस को सीख रहा है। इसके अलावा बाकी सारे फन हैं पैसे कमाने के। गौर कीजिए, इल्म, इसका इसम फाइल आपको पता होगा, जानने वाला, तो वो बन गया आलिम। आलिम इल्म वाला, जानने वाला। आलिम, क्या किसी मिस्त्री को आलिम कह सकते हैं? नहीं, हालांकि उसको अपने बनाने का इल्म तो है। क्या किसी कार बनाने वाले मैकेनिक को आलिम कह सकते हैं? उसको अपनी कार के बारे में मालूमात तो हैं। ये पंखे और फानूस लगाने वाला, बनाने वाला जो इंजीनियर है, उसको इंजीनियर तो कहोगे, लेकिन आलिम नहीं कह सकते। डॉक्टर, उसको इंसान के बारे में मालूमात हैं, लेकिन उसे आलिम नहीं कह सकते। हकीम को, तबीब को आलिम नहीं कह सकते। डॉक्टर भी किताबें पढ़ता है, हकीम भी किताबें पढ़ता है, इंजीनियर भी किताबें पढ़ता है, लेकिन उनका नाम आलिम नहीं होगा। आलिम फकत उसे कहेंगे जो कुरान और हदीस को पढ़ रहा है या उसको समझ रहा है, वो आलिम है। तो इल्म सिर्फ और सिर्फ किताब और सुन्नत का नाम है, और आलिम फकत यही है। और दूसरी ये हदीस, इन्नल उलमा वरासतुल अंबिया। आलिम की जमा उलमा, आलिम एक आलिम, उलमा कसीर तादाद आलिमों की। इन्नल उलमा वरासतुल अंबिया, उलमा नबियों के वारिस हैं। क्या डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, क्या ये अंबिया के वारिस हैं? नहीं। आगे हदीस है, व इन्नल अंबिया लम युवर्रिसू दीनारन वला दिरहमा। अंबिया ने अपने पीछे दिरहमो दीनार नहीं छोड़े। इन्नमा वर्रसुल इल्म, उन्होंने अपना वारिस इल्म का बनाया है। नबियों का वारिस इल्म का वारिस है। अब नबियों का वरासत वाला इल्म कौन सा है? कुरान और हदीस। जो उसे लेगा वो आलिम, और वो ही इल्म है। और तालिब इल्म फकत वो है, स्टूडेंट फकत वो है। दीन का जो तालिब इल्म है, असल में वही तालिब इल्म है। बाकी सबको तालिब इल्म कहना एक गलती है और गलत फहमी है, जिसका कोई जवाज नहीं है। तालिब इल्म फकत कुरान और हदीस को पढ़ने वाला है। अब ये तालिब इल्म जब अपने घर से निकलता है, जो स्कूल वाले हैं, कॉलेज वाले हैं, यूनिवर्सिटी वाले हैं, वो पढ़ रहे हैं पैसा कमाने के लिए। जब पढ़ जाएगा, मुमकिन है कुछ कमा लें, और मुमकिन है ना कमा पाए। मुमकिन है उसको कुछ फायदा हो जाए, मुमकिन है ना हो। लेकिन जब ये दीन का तालिब इल्म अभी अपने घर से ही निकलता है, अभी अपने घर से ही निकलता है, अभी इसने पढ़ा नहीं है, अभी इसने समझा नहीं है, अभी इसको डिग्री नहीं मिली है, अभी ये इम्तिहान में कामयाब नहीं भी हुआ है, अभी ये पर्चाए इम्तिहान इसके हाथ में नहीं आया है, लेकिन सिर्फ दीन सीखने के लिए निकला। मन सलका तरीकन यल्तमिसु फी इल्मन सलकल्लाहु लहू बिही तरीकन इलल जन्नह। जो इल्म के रास्ते पे चलता है, अल्लाह ताला उसके चलने की वजह से ही उसको जन्नत के रास्तों के ऊपर चला देता है। वो अपने घर से निकला, ज़ाहिरी तौर पर दुनिया के फासले तय कर रहा है, हकीकत में वो अल्लाह की जन्नत के फासले तय कर रहा है। और फरिश्ते, व इन्नल मलाइका लतज़उ अजनिहतहा रिज़न लितालिबिल इल्म, और फरिश्ते अपने परों को इस तालिब इल्म के लिए, इस तालिब इल्म के लिए फरिश्ते अपने परों को झुका देते हैं। यकीन जानिए, किसी के घर में 4 बेटे हैं, एक स्कूल में जा रहा है, एक कॉलेज में जा रहा है, एक यूनिवर्सिटी में जा रहा है, और एक मदरसे जा रहा है। काबे के रब की कसम,
اس حدیث کے مصداق سکول میں جانے والے کو فرشتے کوئی پروٹوکول نہیں دیتے، کالج میں جانے والے کو کوئی پروٹوکول نہیں دیتے، یونیورسٹی میں جانے والے کو کوئی پروٹوکول نہیں دیتے، تو مدرسے میں جانے والا، مسجد میں جانے والا، دین کو سیکھنے والا، سپارے کو پڑھنے والا یا قرآن و حدیث کو سمجھنے والا جب اپنے گھر سے نکلتا ہے جنت کا راستہ تو طے کرتا ہی کرتا ہے، آسمان کے فرشتے بھی اپنے پروں کو جھکا کے اس کا استقبال اور احترام کرتے ہیں، صرف اس کے لیے، صرف طالب علم کے۔ اور پھر جب یہ پڑھنے کے لیے بیٹھ جاتا ہے، آسمان کتنا بڑا ہے، آج تک اس کے کنارے نہیں مل سکے، آج تک آسمان کے کنارے نہیں مل سکے، اور آسمان 7 ہے۔ طبرانی کی روایت ہے، آپ نے فرمایا ما فیہا موضع 4 اصبع، پورے آسمان میں 1/4 انگلی کے برابر بھی جگہ خالی نہیں۔ دیکھیں آپ کی کثیر تعداد ہے لیکن کچھ نہ کچھ آپ کے درمیان میں جگہ خالی ہے۔ آسمان اتنا بڑا کہ اس کے اتنے بڑا ہونے کے باوجود 1/4 انچ کی جگہ بھی خالی نہیں ہے۔ پوچھا گیا پھر کیا ہے؟ فرمایا الا وفیہا ملک راکع او قائم او ساجد، وہاں فرشتوں کا اتنا رس ہے 4 انگلی کے برابر جگہ نہیں ہے، کوئی کھڑا ہے، کوئی قیام میں، کوئی رکوع میں، کوئی سجدے میں، اللہ کی عبادت میں مصروف ہے، 4 انگلی کے برابر بھی جگہ خالی نہیں ہے۔ کروڑوں نہیں، اربوں نہیں، کھربوں فرشتے پورے آسمانوں پہ موجود ہیں۔ اتنی کثیر تعداد فرشتوں کی، فرمایا ان اہل السماوات والارض، آسمان کی ساری مخلوقات، زمین کی ساری مخلوقات، حتی النملہ فی جوہرہا وحتی الحیتان فی جوف الماء، خشکی اور تری، پانی اور خشکی، یہ 2 جگہ ہیں زمین پر، یا خشکی ہے یا پانی ہے۔ پھر آپ نے فرمایا آسمان کی ساری مخلوقات اور زمین کی ساری مخلوقات، اور زمین کے 2 حصے، خشکی اور پانی، خشکی کی چھوٹی مخلوق چونٹی اور پانی کی مچھلی۔ فرمایا آسمان کی ساری مخلوقات، زمین کی ساری مخلوقات، انسان بھی، حیوان بھی، پرندے بھی، درندے بھی، حشرات بھی، نباتات بھی، جمادات بھی، حتیٰ کہ چونٹی بھی اپنی بل میں بیٹھ کے، اور پانی میں تیرنے والی مچھلیاں جو کسی کو نہیں پہچانتی اور کسی کو نہیں جانتی اور کسی سے کوئی رشتہ تعلق نہیں رکھتی، وہ چونٹیاں اور وہ مچھلیاں بھی آسمان والے کی تعریف کے ساتھ ساتھ اس سے یہ التجا کرتی ہیں، خدایا اس روئے زمین پہ جتنے بندے اور تیری بندیاں قرآن اور حدیث کو سیکھ اور سکھا رہے ہیں، ان کے جتنے گناہ ہوئے ہم تجھے سفارش کرتے ہیں کہ تو ان کو معاف فرما دے۔ آپ دن میں کتنے گناہ کر لوگے؟ دن میں کتنے؟ 100، 200، 500، 700، یار 1000 سے زیادہ گناہ تم کر ہی نہیں سکتے۔ ایک طرف گناہ ہو 1000 اور ایک طرف معافی مانگنے والے ہوں اربوں فرشتے، اور پھر زمین کے اربوں انسان، اور پھر زمین کے اوپر اربوں حیوان، حشرات، جمادات، نباتات، حتیٰ کہ چونٹیاں اور مچھلیاں، یہ ساری ہی دعائیں کرتی ہیں صرف ایک مقام والے کے لیے۔ کون؟ جس کے پاس یہ قرآن اور حدیث کو یاد کرنے اور سیکھنے کا مقام موجود ہے، صرف اسی کے لیے۔ اور قرآن اور حدیث یہ کوئی معمولی چیز نہیں، اور آپ کوئی معمولی افراد نہیں۔ دنیا کی ساری ڈگریاں، جتنی مرضی بڑی ڈگری ہو، جب وہ لے لیتا ہے تو وہ آنکھیں بند ہونے کے بعد ختم ہو جاتی ہیں۔ قبر میں جا کر کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکے گا کہ میں ڈاکٹر تھا، میں سائنسدان تھا، میں پائلٹ تھا، میں انجینئر تھا، میں صدر تھا۔
میں عہدیدار تھا، کوئی نہیں ہوگا، لیکن تم ہو کہ تمہارے پاس ایک ڈگری ہوگی۔ حدیث میں آتا ہے، سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے، انسان ہے نا، گناہ گار ہے، گناہ ہو جاتے ہیں، غلطی ہو جاتی ہے، اگر اس کے کسی گناہ کی وجہ سے میرا رب ناراض ہوا اور اس نے اللہ نے معاف نہ کیا اور قبر میں یہ چلا گیا، عذاب ہونے لگا، تو عذاب سب سے پہلے پاؤں کی جانب سے آئے گا، عذاب سب سے پہلے پاؤں کی جانب سے آئے گا۔ تو دفعتہ مشیہ الی المساجد، تو جن پاؤں سے یہ چل کر مسجد میں گیا تھا نا، سکول نہیں، کالج نہیں، یونیورسٹی نہیں، دنیا کے کسی ادارے میں نہیں، بادشاہوں کے گھروں میں نہیں، صرف مسجد، مسجد اللہ کے گھر کی طرف، تو وہ نیکی آ کر کھڑی ہو جائے گی، یا رب دنیا اپنے قدموں سے کیا کیا کرتی، کہاں کہاں جاتی، اور یہ تیرا بندہ ان پاؤں سے چل کر تیری مسجد میں گیا تھا، مسجد میں گیا تھا، تو وہ نیکی آ کے کھڑی ہو جاتی ہے۔ تو میرے رب پھر اس کی سفارش قبول کر کے کہتے ہیں، اے عذاب ذرا آگے چلا جا۔ انسان اس طرح لیٹا ہو تو پاؤں کے بعد درمیان میں ہاتھ آتے، ہاتھ اس طرح ہوں، تو جب عذاب تھوڑا سا آگے آئے گا، دفعتہ الصدقہ، وہ صدقہ جو رزق حلال کما کر اس نے بیواؤں کو، یتیموں کو، مساکین کو، مدارس میں، مساجد میں غریبوں کو دیا تھا، وہ صدقہ آ کر کھڑا ہو جائے گا، یا رب دنیا ان ہاتھوں سے لوٹتی تھی، چھینتی تھی، قبضہ کرتی تھی، اور یہ ان ہاتھوں سے کما کر تیرے راستے میں دیتا تھا، دایاں دیتا تو بائیں کو پتہ بھی نہ چلتا، تو میرا رب اس کی سفارش قبول کر کے بھی کہے گا، عذاب تھوڑا سا آگے چلا جائے۔ اب جب لیٹا ہو تو آگے اس کا چہرہ آئے گا، اب کیا ہے، یہاں کیا آئے گا، اب چہرے سے عذاب آنے والا ہے، اب یہاں کیا آئے گا، کعبے کے رب کی قسم، نہ دولت آئے گی، نہ عہدہ آئے گا، نہ حسن آئے گا، نہ اس کا خاندان آئے گا، نہ نسب آئے گا، نہ حسب آئے گا، کچھ نہیں آئے گا، صرف ایک چیز آئے گی، دفعتہ تلاوت القرآن، قرآن کی تلاوت، اللہ کے کلام کو پڑھنا، یہ دین کو سیکھنے والا قرآن پڑھتا ہی پڑھتا ہے، ایک تلاوت قرآن آ کر کھڑی ہو جائے گی اور آ کر کہے گی، یا رب اس کو معاف کر دے، دنیا کی زبان تو اوروں کی کتابیں پڑھتی تھی اور یہ زبان تیرا کلام پڑھتی تھی، میرا رب اس کی سفارش کر کے عذاب کو اور نہیں کہے گا، بلکہ کہے گا یہ سفارش اتنی بڑی ہے، جاؤ میں نے اس بندے کو ویسے ہی معاف فرما دیا ہے۔ یہ تلاوت قرآن ہمیں اس موقع پر بھی کام آئے گی، اور یہ قرآن اور حدیث کو سمجھنا دنیا و آخرت میں ہمارے لیے فائدہ مند بن جائے گا۔ میرے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا تھا، فضل العالم علی العابد کفضل القمر لیلۃ البدر علی سائر الکواکب، جو عام بے نماز ہیں ان کا تو آپ کے ساتھ مقابلہ کروانا ہی غلط ہے۔ یہ آخری باتیں سن لیں اور توجہ سے سنیں، یہ بے نماز لیکن عہدے دار، بے روزے ہی نہیں رکھے لیکن مالدار، ان کا آپ کے ساتھ مقابلہ کروانا ہی غلط ہے۔ یقین جانیے آپ کے کزن، آپ کے چچا کے بیٹے، تایا کے بیٹے، پھپھو کے بیٹے، تمہارے رشتہ دار، وہ سکول جاتے ہوں گے، پیسے دیتے ہوں گے ہزاروں روپیہ، لیکن اگر تمہارا اور ان کا مقابلہ کروانے کی بات آئے نا تو یہ بات یاد رکھنا، یہ حدیث یاد رکھنا۔ ایک ہوتا ہے عابد، عابد کا معنی عبادت گزار، عبادت کرنے والا۔ اب عبادت کرنے والا کون ہے؟ بے نماز عابد نہیں، جس نے روزہ نہیں رکھا وہ عابد، جو زکوٰۃ نہیں دیتا وہ عابد، جو دین کی طرف نہیں آتا وہ عابد نہیں، وہ تو بہت نیچے ہے۔ نماز پڑھنے والا اور نہ پڑھنے والا کبھی برابر نہیں، روزہ رکھنے والا نہ رکھنے والا کبھی برابر نہیں، زکوٰۃ دینے والا نہ دینے والا کبھی برابر نہیں، ان کا 100% فرق ہے، بلکہ وہ ایک فیل ہے اور ایک پاس ہے۔ اب جو عابد ہے، آپ کے عابد میں سب سے بڑا عابد وہ ہوگا
جو آپ کی نظروں میں ہوگا. 5 نمازیں وقت پر پڑھے, تکبیر اولا سے پڑھے, پہلی صف میں پڑھے, اشراق بھی پڑھے, تہجد بھی پڑھے, اور ایام 20 کے روزے رکھے, ہر مہینے کے 3 روزے رکھے, زکوٰۃ صدقہ و خیرات بہت کچھ کرے, نیکی اتنی کہ ماتھے پہ محراب بن جائے, سخاوت اتنی کہ کسی غریب کو واپس نہ بھیجے, روزے اتنے کہ کوئی مہینہ خالی نہ جائے, اور حج اور عمرے کر کے بہت اعلیٰ مقام پائے. لیکن کعبے کے رب کی قسم, فضل العالم علی العابد, ایک عالم ہے لیکن باعمل ہے, عالم ہے فرائض کو ادا کرتا ہے, عالم ہے نگاہ کی حفاظت کرتا ہے, عالم ہے کانوں کی حفاظت کرتا ہے, عالم ہے اپنے ایمان کی حفاظت کرتا ہے. ایک عالم ہے, ایک عابد ہے, عابد کے بعد ایک عہدہ ہے صرف عبادت کا, عالم کے پاس علم بھی ہے اور عبادت بھی ہے. فرمایا ان کا فرق دیکھنا ہو جیسے 14ویں رات کا چاند ہو, جب وہ نکل آتا ہے تو اس کے سامنے تاروں کی کوئی حیثیت نہیں رہتی. یہ عابد ایسے سمجھو جیسے آسمان کے تارے ہیں, اور عالم ایسے سمجھو جیسے 14ویں رات کا چاند ہوتا ہے. ایک تارا نہیں, 2 تارے نہیں, 100 تارے نہیں, 1 کروڑ تارے بھی ہوں, کعبے کے رب کی قسم کروڑوں تارے بھی ایک 14ویں کے رات کے چاند کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں. تو یہ ساری دنیا کے افراد مل جائیں جن کے پاس دین کا علم نہیں ہے, وہ سارے اکٹھے ہو کر بھی ایک طالب علم کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں, بلکہ سارے عابد اکٹھے ہو جائیں ایک طالب علم کا مقابلہ نہیں کر سکتے, ایک عالم کا مقابلہ نہیں کر سکتے. کیونکہ میرے آقا نے فرمایا طالب علم اور عالم یہ 14ویں رات کے چاند کی طرح ہیں اور عابد تاروں کی طرح ہیں, اور جو عابد بھی نہیں عالم بھی نہیں وہ رات کے کٹا ٹوپ اندھیروں کے ٹکڑوں کی طرح ہیں, ان کی حیثیت ہی کوئی نہیں. جب تمہارا اتنا مقام ہے تو پھر تمہیں اپنے اس مقام پہ فخر کرنا چاہیے, اللہ تعالیٰ کا شکر کرنا چاہیے. ہمارے یہاں بسا اوقات نا بعض بچوں سے پوچھا جاتا ہے نا, بیٹا تم کہاں پڑھتے ہو؟ میں مدرسے پڑھتا ہوں. ایسے ڈر کر, جھجک کر, شرما کر نہیں, بلکہ کھل کر کہو کہ میں اللہ کا کلام پڑھتا ہوں. اور بسا اوقات بعض اساتذہ سے بھی معذرت, وہ پوچھا جائے یہ جی کالج میں پڑھاتا ہے نا, میں لیکچرار ہوں. یونیورسٹی میں پڑھاتا ہے نا, جی فلاں یونیورسٹی میں میں لیکچرار ہوں. بڑا آگے ہو گئے, جی میرا بیٹا ڈاکٹر ہے, اور میرا بیٹا پروفیسر ہے, اور میرا بیٹا انجینئر ہے. تو جب بتانا پڑتا ہے نا میں ایک مدرسے ٹیچر ہوں, یہ کہو کہ میں مولوی ہوں, کہو میں عالم ہوں, کہو میں اللہ کا قرآن پڑھاتا ہوں, نبی کی حدیث پڑھاتا ہوں, کھل کے کہو. کیونکہ ساری روئے زمین پر اگر سب سے اعلیٰ ہے تو یہ عالم ہے. اس کو 14ویں رات کے چاند کے ساتھ میرے آقا نے تشبیہ دی ہے, اور باقیوں کو تارے کے ساتھ, وہی جو عابد ہوں. لیکن جو عابد بھی نہیں اور عالم بھی نہیں وہ سوائے گمراہ, وہ سوائے اندھیرے کے اور کچھ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی قدر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں صحیح عالم باعمل بننے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.